تقویٰ کے اس مضمون کی باریکیوں کو سمجھا کر، اس کے سارے مراحل سے آپ کو آگاہ کر کے پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام توحید کا مضمون بیان فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ توحید کے رنگ آپ پر چڑھنے کے لیے ان ساری راہوں سے گزرنا ضروری ہے۔ جو سفر سچی توبہ سے شروع ہوگا وہی سفر ہے جو بالآخر توحید تک پہنچے گا۔ اگر توحید کی باتیں کرتے ہوں، توحید کے نعرے لگاتے ہوں، لا الہ الا اللہ کے گیت گاتے ہوں، مگر پہلا قدم توبہ کے دروازے سے داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کو درجہ بدرجہ کھول رہے ہیں، آپ توحید کے مقام تک پہنچیں گے ہی نہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ ہر چیز توحید باری تعالیٰ سے شروع ہوتی ہے، توحید کے مقام کو سمجھانے کے لیے اس موقع پر رکھا ہے۔ پہلے یہ منزلیں طے کر لو، پہلے صاف ستھرے ہو جاؤ، اپنے آپ کو تیار کرو، خدا کے حضور پیش کرنے کی اہلیت اختیار کرو۔ جب سب کچھ حاصل ہو جائے گا، جب تم عجز اور انکساری کے اس مقام تک جا پہنچو گے جس مقام سے آگے توحید کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر تمہیں توحید کی سمجھ آئے گی اور پھر توحید باری تعالیٰ تمہاری ذات میں جلوے دکھانے لگے گی۔ توحید باری تعالیٰ کے متعلق ایک مختصر سا اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس اقتباس میں ساری ہی باتیں آ جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں، پس میں اپنے دوستوں کو اطلاع دیتا ہوں کہ خوب یاد رکھو اور دل سے سنو اور دل میں جگہ دو کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ اس نے اپنی کتاب قرآن کریم میں اپنے وجود اور توحید کو پرزور اور آسان دلائل سے ثابت کیا ہے، ایک برتر ہستی اور نور ہے۔ وہ لوگ جو اس زبردست ہستی کی قدرتوں اور عجائبات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے وجود میں شکوک ظاہر کرتے اور شبہ کرتے ہیں، سچ جانو کہ بڑے ہی بدقسمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبردست ہستی اور مقتضی وجود کے اس بات کے متعلق فرمایا ہے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اللہ کے بارے میں شک ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اب اس زمانے کے لوگ غالباً اس پرانی دلیل کی حقیقت اور اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے تھے، اس زمانے سے پہلے سے بھی کہتے چلے آئے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے ہیں، دنیا ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ تو خدا کی ہستی کی دلیل کیسے بنی؟ خدا فاطر بن کے فاطر، دنیا کا فاطر اور کائنات کا فاطر بن کر کس طرح ہم پر ظاہر ہو؟ اس میں بہت سے ایسے گہرے اشارے مضمر ہیں جو اس زمانے میں آ کر ظاہر ہوئے ہیں، لیکن اس زمانے کے لوگ جو سادہ دل اور صاف مزاج رکھتے تھے وہ بھی اس پر غور کر سکتے تھے۔ ان میں بھی بہت سے ایسے تھے جو دیکھتے تھے کہ زمین و آسمان از خود وجود میں نہیں آ سکتی، وہ خدا کو فاطر ہی سمجھتے تھے۔ مگر فلسفیوں کے لیے اور گہرا قدرت کا علم رکھنے والوں کے لیے اس آیت میں ایک بہت بڑی دلیل ہے جو اپنی پوری شان کے ساتھ اس دور میں ظاہر ہوئی ہے۔ افی اللہ شک فاطر السماوات، زمین و آسمان کے متعلق اب وہ پرانے نظریے سب بدل چکے ہیں کہ زمین و آسمان ہمیشہ سے ہیں۔ فطور کا مطلب ہے کسی وقت وہ پیدا ہوئے ہیں، اور اس مضمون پر میں نے تفصیل سے سائنسی حوالوں کے ساتھ اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے، جو اب چھپائی کے لیے میں نے جیسا کہ کہا تھا تیاری کے منزل میں ہے۔ ہمارے انگلستان کی ایک بچی کے اسکول میں نے کر رکھا ہے، جن کا نام کل میں نے لیا تھا، فرینا ثاقب یا فرینا قریشی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ ملکہ رکھتی ہیں کہ نوک پلک کے ساتھ ہر چیز کا مطالعہ کر کے مجھے مطلع کر رہی ہیں کہ کہاں غلطی سے مضمون دہرایا گیا ہے، کہاں غلطی کے ساتھ بعض ایسے مضمون میں بیان کر رہا ہوں جو سمجھ نہیں آ رہی، میرے ذہن میں ہوگا لیکن پڑھنے والے کو نہیں سمجھ آئے گی۔ اس سے پہلے کسی میرے مددگار نے
اس پہلو سے اس کتاب کا باریک تفصیل سے زیادہ نہیں لیا تھا. اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں بار بار کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. میں بہت ممنون ہوں اس بات کا کہ اگر وہ یہ توجہ نہ کرتی تو یہ کتاب ناقص ہوتی اور میرے ارادے کے خلاف ناقص ہوتی. میں سمجھ رہا ہوتا کہ ٹھیک ہے اور غلط نکلتی اور ساری دنیا میں شرمندگی کا موجب ہوتی. انہوں نے چونکہ اول سے آخر تک خود ہر مضمون کو پڑھا ہے اور باریک نظر سے دیکھا ہے، اور جب انہوں نے توجہ دلائی تو پھر شمس صاحب کو بھی میں نے دکھانا شروع کیا، کیونکہ وہ بھی ایک باریک نظر رکھتے ہیں. پھر ان کے اشارے پر کہ فلاں بچی ہے وہ بھی غور کر سکتی ہے، ان کو بھی شامل کیا. لیکن بنیادی طور پر یہ کردار انہوں نے ادا کیا ہے. اور ایسی حالت میں بھی جب بچے بیمار، ماں بیمار، اس کی زندگی کا خطرہ ہو، ایسے حالات تھے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بھائی کی شادی بھی ہے، سب کچھ چھوڑ کر کئی دفعہ آواز آتی تھی، دفتر پرائیویٹ سیکٹری میں بیٹھی ٹائپسٹ سے الجھ رہی ہوتی تھی کہ اس لفظ کو بھی درست کرو، اس کو بھی درست کرو، اس جگہ کو یہاں سے ہٹاؤ، اس جگہ پہنچاؤ. تو میری وہ مدد کی ہے اس بچی نے جو کوئی اور میرا مددگار نہیں کر سکا تھا. اس لیے میں ان کا نام اصرار کے ساتھ بار بار لیتا ہوں، کیونکہ اس کتاب کے مضامین آپ سب کے لیے ضروری ہیں. جب یہ شائع ہوگی تب آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنے ضروری تھے. اور چونکہ اس کی مدد سے اب یہ کتاب اس شکل کو پہنچ چکی ہے کہ پیش کی جا سکے، اس لیے میں آپ سے دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ اس بچی کے لیے دعا کریں، کیونکہ اس نے بہت قربانیاں دی ہیں، دن رات اس پر لگا دی ہے. اور میں حیران ہوتا تھا کہ ماں بستر مرگ پر جس کی زندگی کو خطرہ پتہ نہیں کہ رہ بھی سکتی ہے کہ نہیں، مجھے بتاتی بھی نہیں تھی کہ کن حالات میں ان کو چھوڑ کر آئی ہیں، ہنستی ہوئی ظاہر کرتے ہوئے کہ نہیں میں تو حاضر ہو گئی، سب ٹھیک ہے. وجہ یہ تھی کہ اس کو پتا تھا کہ میں اتنا حساس ہوں، اگر مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ بیمار یا ماں بیمار ہے میں کبھی بھی اس کو اجازت نہیں دیتا. مگر ایک جنون تھا کہ جلسے سے پہلے کام مکمل ہو جائے، اس لیے یہ خاموشی سے اپنی طرف سے مجھ سے چھپا کر یہ قربانیاں کرتی رہی. بہرحال یہ ضمنی ذکر ہے، پہلے بھی آ چکا تھا. میں اب وجہ سمجھا رہا ہوں کہ کیوں میں اس بچی کی خصوصیت سے عزت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں. ہستی باری تعالیٰ کے تعلق میں جو مضامین میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان پر بڑی باریک نظر سے انہوں نے دیکھا اور کئی ایسے سکم کی طرف، اسقام کی طرف مجھے متوجہ کیا. اگر میں متوجہ نہ ہوتا تو بہت سے سائنسدان بھی یہ سمجھتے کہ شاید مجھے علم ہی کچھ نہیں. مجھے انہوں نے توجہ دلائی کہ دیکھیں، اس کو دوبارہ پڑھ کے دیکھیں، جو آپ کہنا چاہتے تھے کیا وہی ہے جو کہہ رہے ہیں. تو میں نے پڑھا تو میں نے کہا انا للہ، میں تو یہ نہیں کہنا چاہتا تھا. ایک لفظ کے عدلنے بدلنے سے سارا مضمون خراب ہو رہا تھا. بس اللہ تعالیٰ فضل فرمائے ان سب پر جو میرے مددگار ہیں. ان میں ملک مسعود صاحب کا بھی میں دعا کے ساتھ دعا کی درخواست کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں. ملک مسعود صاحب امریکہ میں ہمارے ریسرچ سیل کے سربراہ ہیں جو میں نے مقرر کیے ہیں. ان کو اچھے آدمی جو سائنسدان بھی ہوں اور دین کا بھی کچھ شدھ بود رکھتے ہوں ان کو تلاش کرنے کا ملکہ ہے. خود بھی سائنسدان ہیں اور میرا مطلب سمجھ کے ہر اس حوالے کو تلاش کر لیتے ہیں جو مجھ سے کھویا جاتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ یہ سارے مضامین جو میں 10 15 20 سال سے کہیں پڑھ چکا تھا وہ آج کی تحقیق سے دوبارہ یہ دکھا رہے ہیں مجھے کہ اب نئی تحقیق پھر دوبارہ انہی باتوں کی توثیق کر رہی ہے جو آپ نے اشارہ کیا تھا کہ 20 سال میں نے پڑھی، 20 سال پہلے میں نے پڑھی تھی اور مجھے ڈھونڈ کے نکال کے دکھائیں. وہ بھی ڈھونڈی اور اس کی تائید میں سائنس کے نئے رجحانات بھی نکالے. تو ملک مسعود صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ذکر بھی میں اس لیے کر رہا ہوں. پہلے لجنہ میں نے لجنہ کی بعض بچوں کا ذکر کیا تھا، ان کا نہیں کیا تھا کیونکہ لجنہ کی مجلس تھی. اس مجلس میں باسط صاحب جو ہمارے ریسرچ کے کاموں میں بڑے پیش ہیں اور ریویو کے ایڈیٹر ہیں، ان کا بھی میں ذکر کر دیتا ہوں.
انہوں نے بھی آغاز میں بہت مدد کی ہے، اپنی دانش میں جو کچھ کر سکے تھے کر چکے، لیکن بعد میں جو باتیں نکلی ہیں وہ اس سے بہت زیادہ تھیں جو ان کی نظر میں نہیں آ سکی تھیں، اس لیے ان سے معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں، مگر اس اصرار کے ساتھ کہ انہوں نے بے حد محنت کی ہے۔ جو کچھ میں انہیں سمجھاتا تھا ایک دفعہ لکھتے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، ان کے آخری مقالے جو میرے سامنے پیش ہوتے تھے کہ آپ نے جو 7ویں دفعہ بات سمجھائی تھی وہ یہ تھی۔ تو اس طرح محنت کے نتیجے میں یعنی باسط صاحب یا دوسرے مرد جو میرے مددگار بنے ہیں اس کے نتیجے میں وقت ضائع نہیں ہوا، دیر جو لگی ہے اس کا فائدہ ہوتا رہا۔ بعض مضامین جو پہلے ذہن میں آئے نہیں تھے دوبارہ پڑھنے پر ذہن میں آ گئے۔ اب اگر اس طرح ہم بیٹھے رہیں تو شاید میری زندگی کے ساتھ یہ کتاب چلتی رہے گی، اس لیے اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بھی کمی ہے، جو بھی کمزوری ہے، جیسا بھی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ جو مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد آپ دنیا کے تمام علوم کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس جلسے میں 97 کے جلسے میں 1897 جلسے میں آخر پہ یہی خواہش ظاہر فرمائی ہے۔ اس لیے میں مضمون سے ہٹا نہیں ہوں، میں نہیں وہی بات عرض کر رہا ہوں۔ ان سب باتوں کے باوجود ہستی باری تعالیٰ کے دلائل پر متوجہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ بے شمار عجائبات ہیں جن سے زمین و آسمان پر ہے، اگر تم ان کا علم حاصل نہیں کرو گے تو خدا کو فاطر السماوات والارض کیسے سمجھو گے؟ یہ ناممکن ہے کہ تم کائنات کا علم حاصل کیے بغیر خدا تعالیٰ کے ان اشاروں کو سمجھ سکو جو قرآن کریم میں بعض ایک چھوٹی سی آیت کی صورت میں موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلاموں سے، احمدیوں سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ دنیا کے علوم میں اس نیت سے چھان بین کریں کہ قرآن کی سچائی کو ثابت کریں۔ اس صورت میں ہر علم کو وہ قرآن کا خادم پائیں گے۔ یہ وہ بات ہے جس پر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ ادا ہو نہیں سکتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس 100 سال پہلے کی ہوئی خواہش کو مجھے اس کا علم بھی نہیں تھا مگر میں پورا کر رہا تھا، اور اسی سال میں پوری ہو رہی تھی، اور اسی سال میں انشاءاللہ یہ کوشش آپ کے سامنے آ جائے گی۔ خدا کے حضور میں عرض ہے، تو دانی حساب کم و بیش راہ، کہ جو کچھ میری طاقت میں تھا، جہاں تک انسانی سوچ گئی ہے وہاں تک میں نے اس کا تتبع کیا ہے، اور اس دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو قرآن کی سچائی کے حق میں گواہ کھڑے ہوں، جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، مگر مضمون ابھی باقی پڑا ہے۔ آپ سب جتنے بھی ہیں اپنے اپنے علم کو اس راہ میں جتا دیں۔ بہت بڑے بڑے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ احمدی سائنسدان ہیں، بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، امیونولوجی کے ماہرین یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ مجھے باتیں بتاتے ہیں کہ امیونولوجی اس طرح پیدا ہوئی، یہ ہوا، پی ایچ ڈی ہیں، کوئی کسی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ جب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کبھی آپ کو تعجب نہیں ہوا کہ یہ خود بخود کس طرح پیدا ہو گئی؟ وہ کون سا ڈارون کا پرنسپل تھا یا کون سی عقلی ترتیب آپ سوچ سکتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ چیزیں خود بخود وجود میں آ رہی ہوں؟ تب وہ ٹھہرتے ہیں، غور کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو خیال بھی نہیں آیا، یہ آ ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ تو اب میرا مشغلہ یہ ہے کہ میں تمام احمدی سائنسدانوں کو بیدار کر رہا ہوں، متوجہ کر رہا ہوں، اور یہی خواہش تھی جو 97 کے جلسے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ بس فاطر السماوات کے تعلق میں آپ فرماتے ہیں، ایسے سانے کے وجود کا کیوں کر انکار ہو سکتا ہے جس کے ہزارہ عجائبات سے زمین و آسمان پر ہیں۔ بس یقیناً سمجھ لو کہ قدرت کے ان عجائبات اور صنعتوں کو دیکھ کر بھی
جن میں انسانی ہاتھ، انسانی عقل و دماغ کا کام نہیں، اگر کوئی بے وقوف خدا کی ہستی اور وجود میں شک لائے تو وہ بدقسمت انسان شیطان کے پنجے میں گرفتار ہے، اور اس کو استغفار کرنا چاہیے۔ خدا کی ہستی کا انکار دلیل اور رویت کی بنا پر نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کی ہستی کا انکار کرنا باوجود مشاہدہ کرنے کے اس کی قدرتوں کے اور عجائبات، مخلوقات اور مصنوعات کے جو زمین و آسمان میں بھرے پڑے ہیں، بڑی ہی نابینائی ہے۔ اب ہمارے صاحب علم اگر اسی طرح مر گئے اور انہوں نے وہ کچھ نہ دیکھا جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سائنس کی تفاصیل نہ جاننے کے باوجود دیکھ لیا، تو بڑی محرومی ہوگی۔ اس لیے آپ سب لوگ اپنے علوم کو خدا کے لیے اس طرح وقف کر دیں جیسے بیل کی جوڑی کو جوتا جاتا ہے۔ ایک اعلیٰ حاصل مقصد کرنے کے لیے آپ اسے جوتتے ہیں، اسے تکلیف دیتے ہیں، اس سے زمین پھاڑتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اس سے کچھ پیدا ہو۔ تو آپ کی تمام تر صلاحیتیں، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ان سب منازل سے گزریں گے جو اب میں بیان کر چکا ہوں، تو لازماً خدا کے حضور اسی طرح جوتی جائیں گی۔ اور اتنی بڑی ضرورت ہے کہ ساری دنیا اپنی جہالت میں ان علوم کو خدا کی ہستی کے خلاف استعمال کر رہی ہے، حالانکہ ان علوم میں سے ہر علم کا ہر حصہ خدا کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فاطر السماوات والارض کی حقیقت سے دنیا کو آشنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مضمون کے بعد، توحید کو سمجھانے کے بعد، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھو کیسی عمدہ ترتیب ہے۔ جب تک توحید خالص تک انسان نہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو پہچان بھی نہیں سکتا۔ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو، محمد رسول اللہ کو پہچاننے کی توفیق دے جسے خدا کو پہچاننے کی توفیق دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے پہچانے جائیں گے، اور خدا کی ہستی کے سفر کی طرف، خدا کی ہستی میں سفر کی طرف حضرت مسیح موعود نے اشارہ فرما کر آپ کو توحید کے مقام تک پہنچا دیا۔ فرمایا توحید سے موحد اعظم پیدا ہوگا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی تمام صفات کو آپ توحید کے ذریعے سے پہچان سکیں گے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سب بیکار اور تصور اور کہانیاں ہوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند باتیں جو حضور نے پیش فرمائی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وقت شاید مجھے کوئی تفصیل سے کی اجازت نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بعد پھر آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں، جو کیسی عظیم شان ترتیب ہے جو اس 8 روزہ جلسے میں مسیح موعود کی تقاریر میں شامل تھی۔ صحابہ کرام کے بعد ابرار اخیار کی باتیں کرتے ہیں، اترنا شروع ہوئے۔ پہلے ترقی شروع کی ہے مضمون میں اور خدا تک پہنچا، پھر دنا فتدلہ کا رنگ اختیار کیا، خدا سے محمد رسول اللہ پر اترا، اور یہ مضمون محمد رسول اللہ سے صحابہ میں پھیلا، اور صحابہ سے پھر ابرار اور اخیار، نیک لوگوں کے ذکر پر منتج ہو گیا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کے خزائن کے اعجاز ہونے کا ذکر کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے خزائن کے اعجاز ہونے پر وہ پہلی باتیں بھی دال ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، مگر اس کی ترتیب میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مگر بیان کرنے کی توفیق شاید ابھی نہ ملے۔ جرمنی کے جلسے میں جو کچھ بھی مجھے موقع ملا میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا۔ ان باتوں کے بعد پھر انسان عقل کی وجہ سے مکلف ہے، یہ مضمون شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ تم عقل کو بیکار نہ سمجھو، انسان عقل کی وجہ سے ان باتوں کا مکلف قرار دیا گیا ہے۔ اگر انسان کو عقل نہ ہوتی تو اس کے لیے شریعت بھی نازل نہ ہوتی، اگر انسان کو عقل نہ ہوتی تو اس پر صفات باری تعالیٰ نہ کھولی جاتی۔ اس لیے عقل کو سیکل کرو،
جتنا صاحب عقل ہوگے اتنا ہی زیادہ تم فطرت کے رازوں کو صحیح طور پر پڑھ سکو گے اور سمجھ سکو گے، کیونکہ عقل کے بغیر ایک قدم بھی رشد و ہدایت کی طرف اٹھانا ممکن نہیں۔ تمام دنیا کے مذاہب جنہوں نے ٹھوکر کھائی، جن کے متبعین نے آج محض اپنے عقائد کو ہی سچا سمجھ کر اپنے عقائد کی طرف بلانا شروع کیا، انہوں نے اگر ٹھوکر کھائی ہے تو عقل کا دامن چھوڑ کر ٹھوکر کھائی ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جس سے آپ ہمیشہ کار فرما دیکھیں گے، اس کو اپنے پلے باندھ لیں۔ قرآن کریم کی سچائی یا آپ کے عقائد کی سچائی عقل کی کسوٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور قرآن کریم کی ہر بات عقل کے مطابق ہے۔ یہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن کے بعد بیان فرما رہے ہیں۔ اگر تم نے قرآن پڑھنا ہے تو پہلے یقین کرو کہ قرآن کی ہر بات عقل کے مطابق ہے، پھر کھوج لگاؤ گے تو تمہیں قرآن میں عقل کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ تصویر کتاب جو میں نے تحریر کی تھی، لکھنی شروع کی تھی، یہی مضامین اپنے اندر رکھتی ہے، اور بار بار جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میں حیران رہتا ہوں کہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک ادنا خادم کو 100 سال کے بعد ان تمناؤں کو پورا کرنے کی توفیق ملی ہے جو 1897 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت سے رکھ رہے تھے۔ اس کتاب کا عنوان ہی یہ ہے، ریویلیشن، ریشنلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ۔ اگر ریشنلٹی میں کوئی سچائی ہے تو ریویلیشن کو ریشنل ہونا چاہیے، اور بغیر ریشنلٹی کے ریویلیشن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر نالج اور ٹروتھ پیدا کرتی ہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جو عقل کا تعلق قرآن سے باندھ رہا ہے، اور آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ہر بات جو قرآن کریم کی بیان ہوئی ہے وہ تمام تر ریشنلٹی سے مبنی ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ میرے سوال و جواب میں جب میں اس باتوں کو ذکر کرتا ہوں ان میں غور کرتے ہوئے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ تو معتزلہ میں سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک عرب دوست نے جو فرانس سے تشریف لائے تھے اپنی مجلس سے سوال جواب میں کہا کہ ہمیں اس کا جواب بتائیں کہ بعض غیر جو صاحب علم و فہم ہیں جب آپ کی سوال جواب کی مجالس سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ معتزلہ میں سے ہے۔ معتزلہ وہ لوگ تھے جو عقل کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ بعض دفعہ قرآن پر اس کو حاکم کر دیتے تھے، اور عقل کے غلط نتائج کو بھی قرآن پر حاوی کر دیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں معتزلہ میں سے نہیں ہوں، میں انبیاء کے رستے پر ہوں جنہوں نے کبھی بھی عقل اور الہام میں فرق نہیں کیا۔ ان کے نزدیک الہام اور عقل اس طرح ان آپس میں چولی دامن کا ساتھ رکھتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ کوئی الہام عقل کے خلاف ہو، ممکن ہے کہ کوئی عقلی نتیجہ الہام کے خلاف ہو۔ بس میں تو قرآن کی اس تعلیم کا قائل ہوں، انہوں نے غلط فہمی سے معتزلہ کا نام سنا رکھا ہے اور سمجھے ہیں کہ میں انہی کی جگہ پر ہوں۔ تو انسانی عقل کی وجہ سے انسان مکلف کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو گدھوں کو مکلف نہیں کیا گیا، گھوڑوں، سانپوں، بچھوؤں کو مکلف نہیں کیا گیا، انسان کو مکلف کیا گیا ہے۔ اور جو فرق انسان میں اور ان چیزوں میں ہے، یہ چیزیں اپنے نفس کے اندر مندرج ہدایات کی اطاعت کرتی ہیں جو ہر انسانی سیل کے اندر موجود ہیں۔ جب یہ اپنی ہدایات کی پیروی کرتی ہیں تو اس سے ہٹنے کی راہ نہیں پاتی، اس سے ہٹنے کی ان کو توفیق نہیں ہے۔ انسان ہی ہے جسے عقل عطا کی گئی، یعنی وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ راستہ رشد کا ہے یا رشد کا نہیں، یہ درست ہے یا غلط ہے۔ اس لیے وہ مکلف ہے کہ عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اگر وہ فیصلہ عقل کے مطابق ہو تو پھر لازماً جزا پائے گا، اگر فیصلہ عقل کے مطابق نہیں ہوگا تو اس کی سزا ملے گی۔ بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی ان تقاریر میں جو چند روز میں پیش فرمائی
ان سب مضامین کو درجہ بدرجہ حکمت کے ساتھ بیان فرمایا۔ جب عقل کی بات فرمائی تو پھر دعا کی طرف متوجہ کیا۔ فرمایا عقل اندھی ہے اگر نیر الہام، یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مضمون کے رنگ میں، شعر کے رنگ میں نہیں، مضمون کے رنگ میں بیان فرمایا ہے کہ انسانی عقل تو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی اگر الہام کا سورج نہ ہو۔ یہ بات بظاہر ایک دوسرے سے متضاد ہے، ایک طرف عقل پر زور، دوسری طرف الہام کی حقیقت کو بالا حقیقت قرار دینا اور یہ فرمانا کہ عقل اندھی ہے اگر وہ الہام کا سورج اس پر طلوع نہ ہوتا۔ اس کی بھی عقلی دلیل پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انسانی عقل اس کے احساس کے تاروں سے ملی ہوئی ہے۔ انسانی عقل کا خلاصہ اس کی 5 قوتیں ہیں، یعنی دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، چکھنے کی قوت، جسم کے احساس کی قوت۔ ان سب قوتوں کا ماحصل اگر یہ سچا پیغام دیں تو عقل بنتی ہے، لیکن اگر سماعت کے لیے صوتی لہریں پیدا نہ ہوں تو آپ کے کان کیا سنیں گے؟ اگر دیکھنے کے لیے سورج کی روشنی نہ ہو تو آپ کی آنکھیں کیا دیکھیں گی؟ اگر محسوس کرنے کے لیے کوئی چیز آپ سے مس نہیں کرتی تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ تو اس حیرت انگیز طریق پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ریشنلٹی اور ریولیشن کا بظاہر بوجھ یا ایک دوسرے سے مقابلے کو حل فرما دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں انسان تو کچھ اندرونی صلاحیتیں عطا کیا گیا ہے، وہ صلاحیتیں لازماً اس لیے عطا کی گئی تھیں کہ کچھ بیرونی صلاحیتیں بین ہی ان سے مطابقت رکھ رہی ہیں۔ وہ بیرونی صلاحیتیں ایک حقیقت ہیں، اندرونی صلاحیتیں اس وقت حقیقت بنے گی جب بیرونی صلاحیتوں کے نتیجے میں وہ روشن ہو جائیں گی، اس کے بغیر وہ اندھی ہے۔ بس ایک شخص جو سن بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، محسوس بھی کر سکتا ہے، اگر اسے کالی کوٹری میں بند کر دیں اور کچھ عرصے تک نہ وہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، نہ محسوس کر سکے، تو وہ سائنسدان جنہوں نے تجربہ کیا وہ کہتے ہیں وہ پاگل ہو جائے گا، اور پھر ایسا پاگل ہوگا کہ کبھی بھی اصلاح پذیر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ بیکار صلاحیتیں جو اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں وہ بے نتیجہ ہیں، اور اس وجہ سے وہ آنکھیں رکھتا ہوا بھی اندھا ہے، کان رکھتے ہوئے بھی سن نہیں سکتا، اور ان صلاحیتوں کے عدم استعمال کی وجہ سے اس کی اندرونی صلاحیتیں ہمیشہ کے لیے مر جائیں گی۔ یہ مضامین ہیں، دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس 97 کے جلسے میں کس طرح باریکی کے ساتھ کھولے ہیں اور ان کے تضادات دور فرمائے ہیں، ایسے کہ انسانی عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے کہ کس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو نیر الہام نے روشن کر دیا تھا، آپ کی عقل کو روشن کر دیا، آپ کے اندرونی کو روشن کر دیا، آپ کے باطن کو، آپ کی صلاحیتوں اور صلاحیتوں کو گہرائی تک اتر کر چیزوں کی پہچاننے کی طاقت کو اللہ تعالیٰ کے الہام نے دوبالا کر دیا۔ اگر الہام الہی آپ پر نازل نہ ہوتا تو ناممکن تھا کہ آپ انسانی فطرت کے ایسے باریک راز، تہ بتہ راز دنیا کے سامنے پیش کر سکتے۔ موجود تو ہیں، مگر افسوس ہے کہ خود احمدیوں نے بھی اس سے پورا استفادہ نہیں کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ عقل کے صحیح استعمال کے لیے پھر دعا کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر تم دعا نہیں کرو گے تو تمہاری عقل کسی کام نہیں آئے گی۔ دعا کے نتیجے میں آسمانی نور اترتے ہیں، اور ان دو چیزوں کو روحانیت کے ساتھ اور مذہب کے ساتھ اس طرح ملا دیا ہے کہ اگر جسمانی آنکھ ہے، سورج جو تم پر روشنی بکھیر اتار رہا ہے وہ اسے دیکھ رہی ہے، اسے فائدہ اٹھا رہی ہے، اگر بند ہو جائے گی، اگر اندھیرے کمرے میں ہوگی تو فائدہ نہیں اٹھا سکے گی۔ ہاں تم پکار سکتے ہو، دروازے کھٹکھٹا سکتے ہو، کہہ سکتے ہو کہ اے سننے والوں مجھے آزاد کرو، میں روشنی دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ اور ایسی آوازیں بعض دنیا میں قید انسان دیا کرتے تھے
جن کو مختلف دنیا کی تاریخوں نے محفوظ کیا ہے۔ بعض کمزور بچوں کو اندھیری کوٹھیوں میں بند کر دیا گیا، وہ مدتوں دروازے کھٹکھٹاتے رہے، مدتوں اپنی زنجیریں ہلاتے رہے، شور مچاتے رہے کہ خدا کے لیے مجھے کچھ تو دکھاؤ، میری آنکھیں ہیں مگر میں دیکھ نہیں سکتا۔ مگر اسی حالت میں وہ بوڑھے ہو گئے۔ جب ان کو باہر نکالا گیا تو انہوں نے منت سماجت کی، خدا کے لیے ہمیں واپس اندھیری کوٹھی میں بھیج دو، اب ہماری آنکھوں کو نور کی سکت نہیں رہی۔ بس وہ صلاحیتیں جو خدا نے بخشی ہیں وہ بیکار ہو جا کرتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تم بھی ایک اندھیری کوٹھی میں پڑے ہو، یعنی روحانی لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے دیکھ رہے ہو مگر روحانی لحاظ سے نہیں بھی دیکھ رہے، اس لیے دعا کے ذریعے اللہ کے دروازے کھٹکھٹاؤ، اور دعا ان معنوں میں ضرور مستجیب ہوگی جب خدا کے عرفان کو سمجھنے کے لیے اس کے دروازے کھٹکھٹاؤ گے تو الہام کی براہ راست روشنی تم پر ناوی اترے گی، قرآن کے مضامین تم پر روشن کیے جائیں گے، دنیا الہام کی باتیں تمہیں سمجھائی جائیں گی، تمہاری فطرت کو عرفان سے روشن کر دیا جائے گا۔ بس بالآخر پھر وہی انکسار، وہی لجاجت، وہی سب کچھ ہونے کے باوجود نہ ہونے کا اقرار، اس طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں اور قبولیت دعا کے لیے چند شرائط بھی بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں الہام اجیب کل دعائے کا سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے مجھے بھی الہام میں فرمایا تھا کہ میں تیری ہر دعا کو سنتا ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جلدی کے جلسے میں پیش کروں گا۔ اس وقت خلاصتاً میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کتنا عظیم مضمون ہے جو میں نے شروع کیا ہے، اور اس کے ختم کرنے میں خدا جانے آگے کتنا وقت لگے گا، لیکن ابھی میں نے بہت اختصار سے کام لیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو غور سے پڑھ کر، ان کے معنی کو سمجھ کر میں آپ کے لیے آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس طرح بچے کے لیے غذا کو بعض ماں اپنے منہ میں مسل کر آسان اور نرم کرتی ہے اور پھر بچے کے منہ میں ڈالتی ہے، جس طرح پرندے اپنے بچوں کے لیے غذا کو نرم کر دیتے ہیں، اسی طرح میری کوشش ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی روحانی رضا کو میں خود اپنے لیے پہلے جذب ہونے کے قابل بناؤں، پھر اس غذا کو اپنے منہ کے لعاب یعنی روحانی منہ کے لعاب کے ساتھ تر کر کے نرم کر کے آپ کے منہ میں اتاروں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ اس سب نصیحت کے بعد فرماتے ہیں اب تم جہاد کے قابل بنے ہو، یہ ساری منازل طے کر لو گے، خدا پر توکل رکھو گے، اپنی عاجزی کا اقرار کرو گے اور جان لو گے کہ خدا کے سوا اور کوئی نہیں، اس سے دعائیں کرو اور اس پر انحصار کرو گے۔ فرمایا اب تم جہاد کے قابل ہو، فرمایا اس وقت قلم کے جہاد کی ضرورت ہے۔ فرمایا اس سے پہلے جو جہاد ہوا کرتے تھے وہ تلوار کے جہاد تھے، کیونکہ تلوار کے جہاد مسلمانوں پر ٹھونسے گئے تھے۔ فرمایا آج قلم کے جہاد کی ضرورت ہے، سیف کی نہیں۔ انشاءاللہ یہ باتیں کچھ تو میں کر ہی چکا ہوں، کچھ مزید اس حوالے سے میں آئندہ جرمنی کی اجتماع پر جلسے پر پڑھاؤں، آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فرمایا اعلاء کلمت اللہ کی غرض سے علوم جدیدہ حاصل کرو۔ یہ علوم جدیدہ کے متعلق میں آپ کو سمجھا بھی چکا ہوں اور پھر بھی یاد کراتا رہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں اگر آپ نے کل جہاد کرنا ہے تو علوم جدیدہ کا حصول ضروری ہے۔ اب اللہ کے کلمہ اللہ کے اعلاء کی خاطر، اس کی سربلندی کے لیے کوئی خدمت سے انجام نہیں دے سکتے جب تک آپ دنیاوی علوم میں ان کا گہرائی سے مطالعہ نہ کریں۔ اعلاء کلمت اللہ کی غرض سے علوم جدیدہ حاصل کرو۔ فرمایا یہ ساری باتیں تمہاری زندگی، تمہاری بقا کے لیے ضروری ہیں۔ مجرم وہ ہے جو خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق منقطع کر لے۔ وہ جو خدا کا ہو جاتا ہے وہ اس راہ میں سب کچھ پاتا ہے، سارے انعام اس کے لیے ہیں، ساری ترقیات اس کے لیے ہیں۔ وہ راہ جہاں انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا وہ خدا کی راہ ہے۔ جماعت سے توقعات
کے مضمون پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں، مگر بعض حوالوں کے ساتھ، تاریخ اسلام کے حوالوں کے ساتھ یہ مضمون کی تکرار نہیں بلکہ مضمون کو سمجھانے کے لیے بعض حوالوں کی مدد لی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کو بعض نصائح کرتے ہیں جو ان ساری باتوں کا خلاصہ ہے۔ آخری نصیحت سفر آخرت کی تیاری ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود آخر پر آپ نے فرمایا سفر آخرت کی تیاری کرو، تمہیں کیا معلوم کب تم بلائے جاؤ، تمہیں کیا پتا کب تمہاری زندگی کی سانس رک جائیں اور سفر ختم ہو، وہ دور شروع ہو جس میں لامتناہی طور پر آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اچانک آپ کو آواز پڑے کہ آپ نہیں رہیں گے، یہ ایسی آواز پڑے جو آپ سن بھی نہ سکیں اور دوسروں کو سنائی دے کہ فلاں آپ دنیا میں نہیں رہا، اس وقت سے پہلے سفر آخرت کی تیاری کرو۔ سفر آخرت کی تیاری کے بغیر وہ سارا مضمون جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ سب رائگاں جائے گا۔ وہی اس مضمون کو توجہ سے سنیں گے جن کو آخرت پر یقین ہو، آخرت کا خیال ہو اور علم ہو کہ انہوں نے ایک خدا کے حضور، ایک محاسب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود، یعنی ان سب باتوں کے بیان کرنے کے باوجود اس کو شرط کے ساتھ آپ بیان نہیں کرتے، یعنی ایسی شرط کے ساتھ نہیں کہ میں چاہتا تو ہوں مگر شاید تم ایسے نہ بن سکو۔ میں آخری عبارت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آپ کے سامنے پڑھ کر سنانی چاہتا ہوں، اس میں کامل یقین ہے آپ کو کہ آپ کی جماعت ان سب باتوں کو پورا کرے گی اور دن بدن وہ خدا شناسی میں آگے بڑھتی چلی جائے گی، دن بدن وہ انسان شناسی کے حقوق ادا کرتی چلی جائے گی۔ یہ وہ جماعت ہے جسے خدا تعالیٰ دنیا پر پھیلائے گا، اور اگر خدا نے یہ اس جماعت کو جو ان خوبیوں کے مالک کو دنیا پر نہ پھیلانا ہوتا تو خدا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کی جماعت کے پھیلنے کی کبھی خوشخبری نہ دیتا۔ کیا کوئی کسی شخص کو کسی ایسی اولاد کی خوشخبری دے سکتا ہے جس نے اندھا لولا لنگڑا پیدا ہونا ہو، جس نے دنیا میں بڑے بڑے جرائم کرنے ہیں؟ کون ہے جو ایسے ماں باپ کو ایسی اولاد کی خوشخبری دے گا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخر پر یہ یقین آپ کے دل میں پیدا کرتے ہیں کہ بہت مشکل رستے ہیں مگر خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ تم ضرور ان رستوں کو طے کرو گے، ضرور ان عظیم مقامات کو حاصل کرو گے جن کی خوشخبریاں میں تمہیں دے رہا ہوں، جن کی راہیں میں انگلیوں سے اشارے کر کر کے تمہیں دکھا رہا ہوں۔ بس جماعت کے حق میں جو آپ کی آخری پیشگوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا کر سر دست اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ میں ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ہے، ان لوگوں پر جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے، قیامت کے دن تک فائق کروں گا۔ یہ پیشگوئی اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ حضرت مسیح سے یہ وعدہ کیا گیا تھا اور آج تک ہم اس وعدے کو پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ جن حالات میں حضرت مسیح سے یہ وعدہ کیا گیا تھا ان حالات میں عیسائیت کی فتح ناممکن تھی۔ دنیا میں کسی بھی کمپیوٹر میں آپ ان حالات کو ڈال کر دیکھیں جن حالات میں عیسائیت کا آغاز ہوا، جن حالات میں انتہائی مظلومیت میں اپنے گھر سے مسیح بے گھر کیے گئے، در سے بے در کیے گئے، ان حالات کو کسی کمپیوٹر میں ڈال کے دیکھ لیں، ہر مرتبہ انسانی بنایا ہوا کمپیوٹر یہ کہے گا یہ شخص لازماً ناکام اور نامراد رہا، اس کا کوئی پیغام دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ آج دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جس پر عیسائیت کا غلبہ نہیں ہے۔ مسلمان ممالک پر بھی عیسائیت کا غلبہ ہے۔ وہ اندھے ہیں جو سمجھ نہیں رہے
کہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تمام دنیا کی طاقتیں عیسائیت سے مغلوب ہیں، اور خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کیا گیا تھا وہ بڑی شان کے ساتھ پورا ہوا ہے، اگرچہ اپنے ہر پہلو کو اپنے اس وقت اس زمانے میں پورا ہوتے ہوئے اپنے اندر سمیٹے ہوئے نہیں ہے۔ یہ ایک الگ مضمون ہے جو میں شروع نہیں کر سکتا، ورنہ اس کو ختم کرنے میں مجھے کم سے کم 1-2 گھنٹے لگیں گے۔ میں یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ سر دست اتنا مان لیں کہ عیسائیت کو کل عالم پر غلبہ ضرور نصیب ہوا ہے، اگرچہ وہ روحانی غلبہ نہ صحیح، جسمانی غلبہ ضرور ہے، اور آپ کے انکار کرنے والوں پر بھی ایک غلبہ ہے۔ اگرچہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہودی عیسائیت پر غالب آ چکے ہیں، مگر آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہودی خود عیسائیت کی چھت سے لٹکے ہوئے ہیں۔ عیسائیت جب چاہے یہودیوں کے شانڈلیئر کو زمین پر چھوڑ دے، وہ گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ کئی طرح سے ایسے فریب بھی ہیں، کچھ حقائق بھی ہیں جن کو یہودی عقل عیسائی طاقتوں کے سامنے پیش کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم ان باتوں میں ہمارے محتاج ہو، اس لیے ہمیں نہ چھوڑو، ورنہ ہمارے بغیر تم مسلمانوں کے اوپر پوری طرح تسلط قائم نہیں کر سکو گے۔ اور جسے آپ یہودیت کا تسلط دیکھ رہے ہیں وہ دراصل تسلط نہیں، وہ عیسائیت پر ان کی بڑائی کی بنا ہے، لیکن جب چاہے عیسائیت یہودیت کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ غلبہ قرآن کریم کا اب بھی جاری ہے، اور یہ غلبہ اور رنگ میں بھی ظاہر ہوگا۔ اس وقت اس کی پیشگوئیوں کا ذکر لامحل ہوگا، بے مال اور نامناسب ہوگا، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیشگوئی کا یہ پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح سے جو وعدہ کیا گیا تھا ناممکن حالات میں اس وعدے کو پورا کیا گیا۔ یہی ایک الہام اسی بشارت کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا، جس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منکرین شروع میں اپنے عددی اور جسمی غلبے کی وجہ سے شیخیاں ماریں گے، اور جگہ جگہ ملک جماعت کو تنگ کریں گے اور دبائیں گے، جس طرح آغاز میں یہودی کرتے رہے۔ مگر ایک وقت ایسا آئے گا، اور قریب ہے کہ وہ وقت آ جائے کہ خدا تعالیٰ ان کے غلبے کو مغلوبیت میں بدل دے گا، اور پھر قیامت تک جماعت احمدیہ کو حضرت مسیح کے منکرین پر ایک دائمی لازوال غلبہ حاصل رہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں یہ بشارت یوں ہے، یہ تسلی بخش وعدہ ناصرت میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا۔ ناصرہ جس کو ہم پڑھتے ہیں وہ عربی کی گول مربوطہ تے کی وجہ سے ناصرہ پڑھتے ہیں، لیکن پرانی عبرانی زبان میں اسے ناصرت ہی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تسلی بخش وعدہ ناصرت میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا، مگر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے آنے والے ابن مریم کو، یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں مخاطب کر کے بشارت دی ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو امارہ کے درجے پر پڑے ہوں؟ کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو امارہ کے درجے پر پڑے ہوں، پھر اس کو فجور کی راہوں پر کاربند ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کی سچی قدر کرتے ہیں اور میری باتوں کو قصہ کہانی نہیں جانتے، تو یاد رکھو اور دل سے سن لو، میں پھر ایک بار ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ تعلق کوئی عام تعلق نہیں بلکہ بہت زبردست تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے کہ جس کا اثر نہ صرف میری ذات تک بلکہ اس ہستی تک پہنچتا ہے جس نے مجھے بھی
اس برگزیدہ انسان کامل کی ذات تک پہنچایا ہے۔ اس تعلق کو محمد رسول اللہ تک پہنچاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا یاد رکھو یہ بہت بڑا وعدہ ہے، کیونکہ اگر مجھ سے ربط رکھو گے، میری باتوں کی پیروی کرو گے، تو تم میری طرح خدا کے فضل کے ساتھ اس ہستی سے ملائے جاؤ گے جو 1400 برس پہلے اس دنیا میں موجود تھی، اور جس سے تعلق رکھنا ہی ہر برکت اور خیر کا موجب ہے۔ فرماتے ہیں اس برگزیدہ انسان کامل کی ذات تک پہنچایا ہے جو دنیا میں صداقت اور راستے کی روح لے کر آیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان باتوں کا اثر میری ہی ذات تک پہنچتا تو مجھے کچھ بھی اندیشہ اور فکر نہ تھا۔ فرمایا اگر تم میری بدنامی کے موجب بنتے تو میں اس کی کوئی پرواہ نہ کرتا، لاکھ تم میری بدنامی کے موجب بنتے، مگر سوچتے ہو کہ میری وجہ سے تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک تعلیموں کی بدنامی کے موجب بن رہے ہو۔ تو مجھے کچھ بھی اندیشہ اور فکر نہ تھا اور نہ ان کی پرواہ تھی، مگر اس پر بس نہیں ہوتی، اس کا اثر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا تعالیٰ کی برگزیدہ ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ نبی کریم سے بڑھ کر خدا تعالیٰ تک اس بات کو پہنچا دیا۔ بس ایسی صورت اور حالت میں تم خوب دھیان دے کر سن رکھو کہ اگر اس بشارت سے حصہ لینا چاہتے ہو اور اس کے مصداق ہونے کی آرزو رکھتے ہو، اور اتنی بڑی کامیابی کہ قیامت تک مکفرین پر غالب رہو گے کہ سچی پیاس تمہارے اندر ہے، تو پھر اتنا ہی میں کہتا ہوں کہ یہ کامیابی اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک لوامہ کے درجے سے گزر کر مطمئنہ کے مینار تک نہ پہنچو۔ اب غلبے کی حرص تو عیسائیوں کو بھی ہے، مسلمانوں کو بھی ہے، احمدی مسلمانوں کو بھی ہے۔ یہ کیا سوال ہے کہ اگر تم غلبے کی خواہش رکھتے ہو، یہاں ایک لفظ ہے جو نقطہ ہے اس بات کو سمجھنے کا کہ غلبہ تو خدا نے تمہیں دینا ہی دینا ہے، جیسے عیسائیت کو غلبہ نصیب ہوا ہے۔ جب وہ سچے نہیں رہے تو روحانی غلبہ نہ رہا، جسمانی عددی غلبہ پھر بھی خدا نے دیا۔ وہ اتنا اپنا وعدوں کو پاس کرنے والا ہے کہ وہ غلبہ بھی تمہیں دے ہی گا، اور اسی غلبے کی بہت سے لوگ تمنا رکھتے ہیں، مگر فرمایا جو سچی پیاس تمہارے اندر ہے، سچی پیاس اس غلبے کی روحانی غلبے سے متعلق ہو سکتی ہے۔ جسمانی غلبے کی کچھ بھی پرواہ نہ ہو تو پھر یہ سچی پیاس ہے جو آپ کے دل پر اللہ، رسول اور مسیح موعود کو غالب کر دے اور ان کے اخلاق کے ساتھ آپ دنیا پر فتح مند ہوں، محض اپنی ذات کے ساتھ دنیا پر فتح مند ہوں۔ اگر ان باریک باتوں کو آپ نے نہ سمجھا تو دنیا کی فتح تو مقدر ہے، لیکن آپ کی ذات دنیا پر فتح پائے گی بے حقیقت اور رذیل ہستی ہے۔ اس کا کچھ بھی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، اس کا کچھ بھی حقیقی فائدہ آپ کو نسلوں کو نہیں ہوگا۔ آپ کے بچے ان فتوحات پر فخر کریں گے جو بے معنی اور بے حقیقی ہیں، جو اگلی دنیا میں آپ کے ساتھ نہیں سفر کریں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس غلبے اور فتح کی باتیں کر رہے ہیں وہ روحانی غلبہ ہے، جب اللہ غالب آئے گا، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے، جب مسیح موعود ان کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے غالب آئیں گے۔ اے میری جماعت، اگر اس طرح تم غالب آؤ گے تو یقیناً تم دنیا میں وہ تمام عظیم الشان ترقیات حاصل کرو گے جو دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی ہیں، مگر دینی پہلے ہیں اور دنیاوی بعد میں۔ اب اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہتا۔ فرماتے ہیں مطمئنہ کے مینار تک نہ جب تک پہنچ جاؤ۔ یہ بہت عظیم شان فکر ہے۔ مطمئنہ کا مینار انسانی نفس کا اس حال تک پہنچنا ہے جہاں وہ پوری طرح اپنے رب سے راضی ہو چکی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ ایک روشن مقام ہے جس کے لہریں دنیا میں پھیلتی چلی جاتی ہیں، اس کی روشنی سے دور دور تک کھوئے ہوئے جہاز رستہ پاتے ہیں، گمگشتہ راہ مسافر رستہ پاتے ہیں۔ فرمایا جب تم روشنی کے مینار تک پہنچو گے تب تمہاری یہ فتح کامل ہوگی جس کا مجھے وعدہ دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ میں
اور میں کچھ نہیں کہتا کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کے ساتھ پیوند رکھتے ہو جو معمور من اللہ ہے، بس اس کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنو اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمہ تیار ہو جاؤ، تاکہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اقرار کے بعد انکار کی نجاست میں گر کر ابدی عذاب خرید لیتے ہیں۔ آئیے اب ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر توقعات ہم سے اپنی پوری اعلی شان کے ساتھ پوری ہوں، ہم خدا کے وہ بندے بن جائیں جو روشنی کا مینار ہوں، جسے ارد گرد کی تمام ظلمات روشنی میں تبدیل ہو جائیں۔ آئیے مل کے اس آخری دعا میں ساتھ شامل ہو جائیں۔ آمین۔